تاریخ میں نا کبھی کبھی ایسے لمحات آتے ہیں جب صرف ایک شخص کی ہمت اور ثابت قدمی پوری قوم کا مستقبل طے کر دیتی ہے۔ آج ہم اسلام کی ایک ایسی ہی عظیم شخصیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، حضرت ابوبکر صدیق، جو تاریخ کے ایک انتہائی نازک موڑ پر طاقت کا ایک ایسا ستون بن کر ابھرے جس نے سب کچھ سنبھال لیا۔ ذرا اس منظر کو تصور کیجئے، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں، پوری امت گہرے صدمے اور غم میں ڈوبی ہوئی ہے، اور مستقبل بالکل غیر یقینی ہے۔ اور اس بحرانی کیفیت میں حضرت ابوبکر کے یہ الفاظ گونجتے ہیں، جو کوئی محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ محمد وفات پا چکے ہیں، لیکن جو اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ ہمیشہ زندہ ہے اور اسے کبھی موت نہیں آئے گی۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ وہ بنیاد تھی، وہ چٹان تھی جس نے ایک بکھرتی ہوئی قوم کو ٹوٹنے سے بچا لیا۔ تو اسی غیر یقینی صورتحال میں امت مسلمہ کی رہنمائی کے لیے حضرت ابوبکر کو پہلا خلیفہ یعنی جانشین چنا گیا، اور یہ کوئی معمولی عہدہ نہیں تھا، بالکل نہیں۔ یہ ایک ایسی ذمہ داری تھی جو آگے چل کر تاریخ کا دھارا بدلنے والی تھی۔ لیکن سب سے حیران کن بات کیا ہے معلوم ہے؟ ان کی خلافت صرف 2 سال پر محیط تھی، صرف 2 سال، 632 سے 634 عیسوی تک۔ مگر ان 2 مختصر سالوں میں انہوں نے جن بڑے بڑے چیلنجز کا سامنا کیا اور جس طرح انہیں حل کیا، ان کے اثرات آج تک صدیوں بعد بھی محسوس کیے جاتے ہیں۔ تو خلیفہ بنتے ہی انہیں فوراً 2 ایسے خطرناک چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا جو اسلام کی بنیادوں کو ہلا سکتے تھے۔ پہلا تھا اندرونی انتشار کا طوفان، اور دوسرا، جو شاید اس سے بھی بڑا تھا، وہ تھا مقدس کتاب قرآن کے ہمیشہ کے لیے ضائع ہو جانے کا حقیقی خطرہ۔ تو اب سوال یہ تھا کہ بھئی ایک ایسی قوم کو جوڑا کیسے جائے جو ٹوٹنے کے بالکل دہانے پہ کھڑی ہو؟ دیکھیے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد ہوا یہ کہ عرب کے کئی قبائل نے بغاوت کر دی، جھوٹے نبیوں نے سر اٹھانا شروع کر دیا، اور تو اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ یعنی جو ایک لازمی خیرات ہے دینے سے صاف انکار کر دیا۔ اس کا حل کیا تھا؟ اس کا حل تھا ردہ کی جنگیں، یعنی ان لوگوں کے خلاف جنگیں جنہوں نے اسلام سے بغاوت کر دی تھیں۔ یہاں حضرت ابوبکر نے ایک بہت ہی فیصلہ کن اور مضبوط موقف اختیار کیا۔ انہوں نے ان بغاوتوں کو کچلنے کے لیے فوجی مہمات شروع کیں، اور انہی جنگوں نے پورے جزیرہ نما عرب کو دوبارہ اسلام کے پرچم تلے متحد کر دیا۔ یہ سے کوئی سیاسی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ نظریاتی اتحاد کا تحفظ تھا۔ تو ایک بحران تو حل ہو گیا، لیکن انہی جنگوں کی وجہ سے ایک نیا اور شاید پہلے سے بھی زیادہ سنگین مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ وہ یہ کہ بہت سے حفاظ یعنی قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ رکھنے والے شہید ہو گئے۔ تو اب سوال یہ تھا کہ ایک مقدس کتاب کو ہمیشہ کے لیے کیسے محفوظ کیا جا سکتا ہے؟ اچھا، اب یہ حفاظ کون تھے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے پورا کا پورا قرآن زبانی یاد کیا ہوا تھا، اپنے سینوں میں محفوظ کیا ہوا تھا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ تو ان کی شہادت کا سیدھا مطلب یہ تھا کہ قرآن کے حصے ہمیشہ کے لیے بکھر سکتے تھے۔ یہ ایک بہت بڑا خطرہ تھا۔ اس کا حل تھا قرآن کی تدوین، یعنی اس کو ایک جگہ جمع کرنا۔ حضرت ابوبکر نے ایک انتہائی دور اندیش فیصلہ کرتے ہوئے قرآن کو ایک واحد متحد کتاب کی شکل میں جمع کرنے کا حکم دیا، اور یہی وہ تاریخی فیصلہ تھا جس نے اس بات کو یقینی بنایا کہ قرآن اپنی اصلی شکل میں آنے والی تمام نسلوں کے لیے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے۔ تو یہ تو تھیں ان کی عوامی کامیابیاں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس عہدے کے پیچھے جو شخص تھا اس کی اپنی خوبیاں کیا تھیں؟ وہ کون سی ذاتی خصوصیات تھیں جنہوں نے ان کی قیادت کو اتنا مؤثر بنایا؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ وہ انتہائی عاجز تھے، اپنی دولت کے معاملے میں بہت سخی تھے، دل کے نرم، لیکن جب ایمان کی بات آتی تو چٹان کی طرح مضبوط۔ خلیفہ ہونے کے باوجود انہوں نے ایک بالکل سادہ زندگی گزاری، اور ہاں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی، سب سے جگری دوست تھے۔ یہی وہ خوبیاں تھیں جنہوں نے انہیں صرف ایک حاکم نہیں بلکہ ایک حقیقی رہنما بنایا۔ ان کی سخاوت کا تو ایک واقعہ بہت ہی مشہور ہے۔ ایک بار انہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سارا کا سارا مال دے دیا، سب کچھ۔ تو ان سے پوچھا گیا ہے کہ بھئی اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ یہ ایک جملہ ہی ان کے ایمان کی گہرائی بتانے کے لیے کافی ہے۔ تو آخر میں بات کرتے ہیں ان کی وراثت کی۔ وہ کون سے دیرپا اثرات ہیں جن کی وجہ سے انہیں آج بھی اسلامی تاریخ میں ایک بنیادی شخصیت کے طور پر یاد کیا جاتا ہے؟
ایک بہت ہی دل کو چھو لینے والی حقیقت یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کا انتقال 63 سال کی عمر میں ہوا، ٹھیک اسی عمر میں جس میں ان کے محبوب ساتھی پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے، اور انہیں مدینہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل پہلو میں ہی دفن کیا گیا۔ تو اگر ان کی پورے وراثت کا خلاصہ کیا جائے تو وہ ہیں یہ 5 ستون: کامل ایمان، غیر متزلزل وفاداری، عظیم قربانی، فیصلہ کن قیادت اور بے مثال سچائی۔ یہی وہ بنیادیں تھیں جنہوں نے انہیں اسلام کا پہلا اور مضبوط ترین ستون بنا دیا۔ اور یہ پوری بات ہمیں ایک آخری اور بہت اہم سوال پر چھوڑ جاتی ہے، ایک بحران کے لمحے میں وہ کون سی چیز ہے جو واقعی ایک رہنما کی پہچان بنتی ہے؟ حضرت ابو بکر کی زندگی اس کا جواب دیتی ہے۔ وہ ہے ثابت قدمی، دور اندیشی اور ایمان کی وہ طاقت جو تاریخ کا رخ موڑ دیتی ہے۔